گاؤں، بچپن اور بارش ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ آج چھٹی کا دن ہے۔ میں اپنے گھر کے ٹیرس پر ہیمنگوے کا ناول اولڈ مین اینڈ دی سی پڑھ رہا ہوں۔ یہ ناول میں 20 بار پڑھ چکا ہوں، لیکن ہر بار اس کے پڑھنے کا مزہ جدا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ایک مچھیرا ہے جس کا نام سنتیاگو ہے، جو کسی زمانے میں مچھلیاں پکڑنے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ مچھلیاں اس کے جال میں نہیں آتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے مددگار لڑکے کو اس کے والدین نے مایوس ہو کر کسی اور کشتی پر کام دلا دیا ہے، لیکن سنتیاگو ہمت نہیں ہارتا۔ ایک دن وہ مچھلی کی تلاش میں گہرے سمندروں میں بہت دور نکل جاتا ہے، جہاں ایک بہت بڑی مچھلی اس کی ڈوری کے ساتھ لگا کانٹا نگل لیتی ہے، لیکن بوڑھے کے بازو میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ مچھلی کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ مچھلی اور سنتیاگو کی جدوجہد 3 دنوں اور راتوں پر پھیل جاتی ہے۔ ایسے میں اسے اپنے ساتھ کام کرنے والے مددگار لڑکے کی یاد شدت سے آتی ہے۔ وہ اپنے بیس بال کے دنوں کو یاد کرتا ہے اور اس افریقہ کے سنہری ساحلوں پر کھیلتے ہوئے شیروں کی یاد آتی ہے۔ اب وہ بیتے ہوئے دنوں کو پھر سے دہرانا چاہتا ہے۔ میں ناول کی کہانی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اچانک آسمان پر بادلوں کی گھرگھریں سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درختوں کی ٹہنیاں آندھی سے دوری ہونے لگتی ہیں اور پتے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اور پھر تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے یہ منظر پہلے بھی دیکھا ہے؟ کب اور کہاں؟ شاید بہت پہلے اپنے گاؤں میں۔ کیسے دن تھے وہ بھی! اب میں آنکھیں بند کر کے ان دنوں کو تصور کروں تو لگتا ہے کسی اور جنم کا قصہ ہے۔ اپنے گاؤں کی تصویر ذہن میں لاتا ہوں تو منیر نیازی کی نظم کی ابتدائی سطریں یاد آ جاتی ہیں۔ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا۔ بالکل ایسا ہی گاؤں تھا میرا، جہاں گھر کم تھے اور دیے ان سے بھی کم، لیکن آسمان کے افق بہت بڑے تھے، یا شاید مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ اس وقت میری عمر 5 برس کی ہوگی۔ گاؤں کے مکان زیادہ تر کچے تھے۔ گاؤں میں اس وقت بجلی نہیں پہنچی تھی۔ سرے شام ہم لالٹینوں کے شیشے صاف کرتے، لالٹینوں کا تیل چیک کرتے۔ کبھی کبھار لالٹین کا شیشہ لو تیز ہونے کی وجہ سے تڑک جاتا۔ گاؤں کے تصور سے میری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ انہی یادوں کے پردوں سے مجھے گاؤں کی بارش کی چھما چھم سنائی دیتی ہے۔ بارش کی آمد کا سندیسہ کالی گھٹائیں لاتی۔ گاؤں کے افق تا افق پھیلے ہوئے وسیع آسمان پر سیاہ بادلوں کی چھاؤنی تن جاتی۔ بارش سے پہلے اکثر تیز ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو جاتے۔ بیری اور دھریک کے درختوں کی ٹہنیاں ہوا کے زور سے سر پٹکنے لگتی۔ بیری کے درختوں سے پتے اور بیر ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے۔ ہم بچے مختلف بیریوں کے درختوں کی طرف دوڑ لگاتے اور بیریوں سے اپنی جیبیں بھر لیتے۔ گاؤں میں بارشوں کی اپنی اہمیت تھی۔ کسانوں کی فصلوں کا دار و مدار بارشوں پر تھا۔ ان کی آنکھیں آسمان پر بادلوں کو تلاش کرتیں اور ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند ہوتے، لیکن جب فصلیں تیار ہونے کے قریب ہوتیں تو بارش کی آمد ان کی آنکھوں میں تشویش کے ڈیرے جما لیتی۔ مجھے یوں لگتا جس طرح کہانیوں میں جادوگر کی جان ایک طوطے میں ہوتی تھی، اسی طرح میرے گاؤں کے کسانوں کی جان بارشوں میں تھی۔ کالی گھٹاؤں کو دیکھتے ہی لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور کچے چھتوں میں سوراخ بند کرنا شروع کر دیتے۔ گھر کی چھتوں سے ہم ارد گرد آندھیوں کی زد میں آئے ہوئے درختوں کو دیکھتے، جن کی ٹہنیوں کے ساتھ کپڑوں کی لیریں لٹک رہی ہوتی۔ تیز ہوا سے یہ لیریں بھی جھولتی جاتی۔ گاؤں کے درختوں میں کانٹوں کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ لیریں ایک عام سا منظر تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تاریک ہو جاتا اور زور کا میںہ برسنا شروع ہو جاتا۔ ایسے میں صحن میں بنے ہوئے لکڑیوں کے چولہے کو ڈھانپ دیا جاتا۔ اسی طرح صحن میں بنی تندوری کو بھی کسی چیز سے ڈھک دیتے۔ مرغیوں، بکریوں اور دوسرے جانوروں کو بارش سے محفوظ مقام پر پہنچا دیا جاتا۔ البتہ اکثر ایندھن میں استعمال ہونے والی لکڑیاں بارش میں گیلی ہو جاتی۔ ایسے میں بارش میں نہانا ہم بچوں کا دل پسند مشغلہ ہوتا۔ گھروں کی چھتوں کے پرنالوں سے پانی زور و شور سے بہہ رہا ہوتا۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے پرنالے کے نیچے زمین پر ایک چوڑا پتھر رکھا ہوتا تاکہ پانی پتھر پر گرے اور زمین پر گڑا نہ پڑے۔ یہ پتھر تیز اور مسلسل پانی پڑنے سے درمیان سے ٹوٹ گیا تھا۔ برسوں بعد جب میں نے شکیب جلالی کا یہ شعر پڑھا تو مجھے سمجھنے میں ذرا مشکل نہ ہوئی۔ کیا کہوں دیدہ تر، یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے۔ ہمارے گھر کی قریبی مسجد کے صحن میں ایک گڑھا تھا جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا اور پھر وہیں سے لوگ برتنوں میں پانی بھر کر لے جاتے۔ دن کی بارشوں کا تجربہ ان بارشوں سے مختلف ہوتا جو رات کو ہوتی۔ ہم رات کو صحن میں سو رہے ہوتے تو بارش ہمیں گہری نیند سے جگا دیتی۔ ہم بچوں کو والد صاحب اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کمرے میں لے جاتے۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں 4 چارپائیاں بچھی ہوتی۔ صحن کی چارپائیوں کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں چھت 2-3 جگہوں سے ٹپکنا شروع کر دیتی۔ ٹپکنے والی جگہوں کے
عین نیچے فرش پر برتن رکھ دیے جاتے۔ برتن بھر جانے کے بعد انہیں خالی کر کے پھر وہیں رکھ دیا جاتا۔ بعض اوقات تیز بارش کے ہمراہ اولے پڑنا شروع ہو جاتے اور ہمارے سین میں جیسے سفید چادر بچھ جاتی۔ ہم ننگے پاؤں ان اولوں پر چلتے، اپنی مٹھیوں میں اولے اکٹھے کرتے۔ ٹھنڈے یخ اولوں سے ہماری ہتھیلیاں سرخ ہو جاتی، لیکن ادھڑے بٹنوں والے گریبانوں، ننگے پاؤں اور سرخ ہتھیلیوں کے باوجود ہمیں سردی محسوس نہ ہوتی۔ کوئی غیر مرئی طاقت تھی، کوئی ناقابل بیان جذبہ تھا جس نے ہمیں اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ کبھی کبھار بارش شروع ہوتی تو کئی دن جاری رہتی۔ کئی دن جاری رہنے والی بارش کو ہم جھڑی کہتے۔ ہمارے گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ جمعرات کی جھڑی کم از کم 7 دن تک چلتی ہے۔ بارشوں میں مختلف گھروں میں برسات کی مناسبت سے حلوہ بنایا جاتا، پکوڑے بنتے اور مسی روٹی پکائی جاتی جو اس زمانے میں گاؤں کا پیزا ہوتا۔ بارش دن کی ہو یا رات کی، بارش رکنے کے بعد کے مختلف منظر ہوتے۔ تیز بارش کے بعد گاؤں کی گلی میں پانی کھڑا ہو جاتا۔ چلنے کے لیے مناسب فاصلوں پر پتھر رکھ دیے جاتے جن پر قدم رکھ کر چلنا ہوتا۔ ہم بچوں کو پتھروں کے درمیان فاصلہ زیادہ لگتا۔ ہماری کوشش ہوتی کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلیں کیونکہ وہاں پانی کم ہوتا۔ بارشوں کے بعد کھلے آسمان پر 7 رنگوں کی قوس قزح پھیل جاتی۔ گاؤں میں ہم قوس قزح کو بڑھیا کی پینگ یعنی جھولا کہتے تھے۔ ہم قوس قزح کے ان رنگوں کو پکڑنے کے لیے کھیتوں سے ہوتے دور جنگل کی طرف ننگے پاؤں بھاگتے۔ دور سے جو قوس قزح جھکی ہوئی نظر آتی، جوں جوں اس کی جانب بھاگتے وہ اوپر اٹھتی چلی جاتی۔ ہمارے قدموں کی رفتار اور تیز ہو جاتی، ہماری سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگتی، لیکن ہماری آنکھوں کے آئینوں میں قوس قزح کے رنگ مان نہ پڑتے، بالکل اولڈ مین اینڈ دی سی کے بوڑھے مچھیرے سینتیاگو کی طرح، جس کا جذبہ کسی افتاد سے ہار نہیں مانتا اور اس کے خواب اس کی کشتی کے پتوار بن جاتے ہیں۔